الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند اہم خبریں، بلکہ ایک ہی خبر پر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، چھوٹی سی ویڈیو کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس کو توڑا گیا، مروڑا گیا، جس کی حکومت گرائی گئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب پر 200 کے قریب جو کیسز کیے گئے، 200 کے کیسز کرنے کے بعد پھر عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ورکر جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک لاٹ تھی پوری ایم این اے ایم پی اے جو ہے، ان کو جس طریقے سے واشنگ مشین کے اندر گھمایا گیا، کسی کو غدار قرار دیا گیا، کسی کے اوپر دہشت گردی کے پرچے دیے گئے، کہ کہیں پر عورتوں کی عزت جو ہے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی، جس طرح جمشید دستی صاحب کی وائف کے ساتھ ہوا، اور کوئی نظام عدل کا بندہ جو ہے وہ نہیں بولا، نہ کوئی ملا بولا پاکستان کے اندر، یہ سارا کچھ ہوا۔ اور اسی طرح ہر گھر کے اندر جبر تشدد کا ایک عجب منظر پیش کیا گیا، جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا گیا، جو جمشید چیمہ کے ساتھ کیا گیا، یا جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بچیاں جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے بزرگ رہنما جو ہے وہ اس کے وقت جیل کے اندر وہ 8 ماہ سے ہیں، جو شاہ محمود قریشی صاحب، عمران خان صاحب اور دیگر بے شمار لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور پرسان حال نہیں ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ ایک بزرگ خاتون ہے، وہ 8-9 ماہ سے اندر ہے، عالیہ حمزہ اندر ہے، خدیجہ شاہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اسی طرح بے شمار قاسم سوری صاحب اور مراد سعید صاحب، شہریار افریدی، علی محمد مہر صاحب، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ایک دردناک کہانی ہے، اور اس کو جتنا بھی دیکھا جائے اتنا ہی بڑا درد ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ مفاد پرست ہیں، وہ چھلانگ لگا گئے، جو بھی کچھ ہوا، لیکن یہ کام بڑے طریقے سے 25 مئی سے یہ کام شروع ہوا، جو ابھی تک آج کے دن تک جب میں ویڈیو کر رہا ہوں ابھی تک یہ جاری ہے۔ کسی کو اٹھایا جاتا ہے، کسی کو گرایا جاتا ہے، یہ سارے کام بھی کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ٹکٹ بھی لینے والا کوئی آدمی موجود نہیں ہوگا۔ حالات و واقعات کے تحت محمد مالک صاحب کے ایک رپورٹ آئی ہے، میں پہلے وہ آپ سے شیئر کر دوں، پھر اگلی خبر کی طرف چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز، لاہور کے اندر جو سروے آیا ہے اس کے مطابق 14 سیٹوں کے میں سے 3 سیٹیں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے حصے میں آتی ہیں، اور باقی تمام جو ہے وہ جیتے 11 سیٹیں جو ہے وہ جیتے ہوئے نظر آ رہی۔ پاکستان تحریک انصاف، یہ محمد مالک صاحب کا سروے ہے جو انہوں نے آج سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح جو کے پی کے اندر جو ہے وہ جو سروے آیا ہے اس میں عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ 75% کے اوپر آئی ہے۔ ہارون رشید صاحب جو ہے انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں، میں اس کا تذکرہ بھی یہاں پر کر دوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ جہاں چلی جائے، سنم جاوید صاحبہ جو ہے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جہاں جس حلقے کے اندر جو ہے سنم جاوید وہ کھڑی ہوگی، یا پاکستان تحریک انصاف کی وہ بچیاں جو جیلیں کاٹ رہی ہیں اور ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، ہارون رشید صاحب کے کہنے کے مطابق ان کا مقابلہ 10 اور 90 کا مقابلہ ہے۔ یہ چیز ہارون رشید صاحب نے بیان کی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی زبردست انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جو اصولوں پر ڈٹا ہوا، جو پہاڑ کی طرح سخت اور پہاڑ کی طرح ایک ہی جگہ پر جمع ہوا کہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا، نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی، نہ میں نے ڈھیل کرنی ہے، وہ ایک ہی بات کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مجھے صاف اور شفاف الیکشن دے دو، باقی میں جانوں میری قوم جانے، اگر میری قوم مجھے ریجیکٹ کر دے گی تو میں باہر چلا جاؤں گا، اگر میری قوم جو ہے مجھے وہ اقتدار میں لے آئی تو پھر میں اقتدار میں آؤں گا۔ الیکشن نہیں ہے سازگار، ان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ جو عمران خان کے حریف ہیں، الیکشن ان کو سازگار نہیں ہے۔ نون لیگ لوہے سے بظاہر بنایا گیا ایک بت ہے، دیکھنے میں لوہے کا نظر آتا ہے، مگر وہ لوہا جو بھی تھا اصلی نقلی وہ اتنا ہی تھا کہ بس وہ دھڑ تو بن گیا، مگر اس کے پاؤں مٹی کے ہیں، بلکہ ٹانگیں ہی مٹی کی ہیں۔ اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جو مانتا ہی نہیں ہے کوئی بات، اور جن کا ان کا خیال تھا کہ اس کو تھکا دیں گے اور جھکا دیں گے اور کچھ نہ کچھ وہ مان جائے گا، وہ کوئی پیشکش سنتا ہی نہیں ہے۔ جب بات کرنے کے لیے جاتے ہیں آدھی سنتا ہے، پھر سائیکل چلانی شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس طرح کھڑا ہے کہ جنبش ہی نہیں کرتا، جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا۔ وہ بے بسی میں، لاچارگی کی کیفیت میں ایک طاقتور لیڈر کی آرزو بھرتی ہے، اور وہ عمران خان کے سوا کوئی نہیں ہے۔
نواز شریف تو بجھ گیا ہے، بیمار ہے۔ اب اس کے علاوہ دوسرا جو ممالک نے سروے کیے ہیں، اسی طرح جو سائفر جس طرح پاکستان آیا تھا، اسی طرح سائفر جو ہے دوسرے ممالک کی طرف جا رہا ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن بات وہی ایک ہی آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب ہر معاملے کے اندر ٹاپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال کے حالات و واقعات، میں نے ایک ویڈیو آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 21 سے 22 لوگ جو ہیں وہ جائیں گے، وہ ابھی ان قریب آپ کو وہ میری خبر جو ہے وہ تصدیق ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے متعلق حتمی رائے۔ لیکن جو اب تازہ ترین جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے کہ جس طرح وہ برتن بیچنے والا یا سبزی بیچنے والے پنڈی لے لو، توری لے لو تو فلانا لے لو تے اگو جے کو گاہک نہ لبے تے اگے مسئلہ جڑا وہ خراب ہو جاتا۔ اسی طرح جو پاکستان مسلم لیگ ہے وہ ٹکٹیں بانٹنے کے چکر میں پریشان پھر رہی ہے۔ جو اس وقت خبر یہ آئی ہے کہ دباؤ پریشر کہیں سے آیا، کیوں اس کی وجہ کا ایک حکم نامہ آیا تھا کہ آپ اپنا ترتیب و پیشکش بتائیں کہ کس طریقے سے آپ پسند کریں گے، ایوان صدر جانا ہے، ایوان وزیر اعظم جانا ہے، کدھر کدھر جانا ہے، جو سیٹیں آپ نے رکھنی ہیں وہ بتائی جائیں، کیوں کریک ڈاؤن بھی انہی سیٹوں کے اوپر ہو رہا ہے جہاں پر ان کے بڑے برج ہیں، جس طرح خواجہ آصف صاحب ہیں، عثمان ڈار پر سختی آئی ہوئی ہے، احسن اقبال صاحب ہیں، وہاں پر کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ، یا فیصل آباد کے اندر جہاں جہاں ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پر جو سختی آ رہی تاکہ ہمارے جو برج ہیں وہ جیت جائیں۔ اسی طرح پیپل پارٹی سندھ کے اندر کرتی ہوئی نظر آ رہی، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جہاں اپنے کینڈیڈیٹ سٹرائیں گا وہاں پر یہی فارمولہ آزمایا جا رہا ہے۔ لیکن حالات و واقعات کے تحت جو استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی تھی وہ پارٹی بھی اب کہیں شکایت لگاتی ہوئی نظر آ رہی۔ میں نے 2 ویڈیو کے اندر پہلے بھی ذکر کیا ہے، تو جب ان سے ڈیٹیل مانگی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میاں صاحب جو بڑے میاں صاحب وہ وزیر اعظم اگر بنیں گے یا صدر بنیں گے تو پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، مریم نواز صاحبہ جو ہے جو پہلے وزیر اعظم کی خواہشمند تھی اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی خواہشمند ہے، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین بننے کے چکر کے اندر ہے، تو حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی اور بڑا عہدہ وہ ان کو پروٹوکول والا ملے گا۔ اسی طرح باقی جو گھر کے خاندان کے لوگ ہیں تمام جگہ پر اپنے جو ہیں وہ پیادے تمام چیزیں جو ہیں وہ فٹ کر دیے گئے اور لسٹ جو ہے وہ روانہ کر دی گئی، کیوں اس وقت تمام یورپی یونین کے ممالک جو ہیں وہ اس وقت خاموش بھی ہیں، امریکہ خاموش بھی ہے۔ کل انٹرسیپٹ کے صحافی نے ایک سوال کیا تھا وائٹ ہاؤس کے ترجمان سے پر جس کے اوپر جو ہے وائٹ ہاؤس کا ترجمان جو ہے اس نے بات جو ہے گول مول کی، لیکن پھر خود ہی بات کرتے کرتے وہ پھنس گیا اور پھنسنے کے بعد وہ تمام جو اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی وہ عیاں ہو گیا۔ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن جب یہ لسٹ وہاں پر پہنچی تو انہوں نے کہا بھائی جان جسے جو پارٹی ہم نے کھڑی کی ہے اس کو کس جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے۔ وہ یہ 2-3 دن جو مسائل چلتے رہے، پھر اب مجبوری ہے کہ تمام عوام کسی اور طرف کھڑی ہے، یہ ان کے سہارے پہ ہے۔ اگر الیکشن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے جو قاضی فائز صاحب نے منع کیا کہ اس پہ بات نہیں کرنی، لیکن اگر یہ کوشش کریں گے پھر یہ ٹرین سے رہ جائیں گے، اور اس وقت جو نظام ان کے گرفت کے اندر ہے وہ نظام بھی لوز ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ میں ڈاٹ کے ساتھ آپ سے بات کی ہے، تو اب جو صورتحال یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا پریشر کہیں سے ڈلوایا گیا اور پاکستان مسلم لیگ کو سمجھایا گیا کہ آپ یہ سارا جو نظام ہے نا اس کو آپ ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کریں، پنجاب کسی اور کو دیں، باقی جو وفاق کے اندر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، یہ ان کو سمجھایا گیا۔ پھر اس کے مطابق آج جو پاکستان تحریک انصاف کے بعض ضمیر افراد تھے، لوگ تو وہ دوسرے برتن والا لفظ استعمال کرتے ہیں، میں چلو بعض ضمیر افراد استعمال کرتا ہوں، وہ بعض ضمیر افراد جو ہیں ان کے متعلق جس طرح راجہ ریاض صاحب بعض ضمیر ہیں، نور عالم صاحب بعض ضمیر ہیں، اس طرح بے شمار لوگ ہیں جو بعض ضمیر ہیں، وہ تمام بعض ضمیر افراد جو ہیں ان کو اب اکاموڈیٹ کیا جائے گا پاکستان مسلم لیگ کے اندر، ان کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر بریک لگا لیں جناب، راجہ ریاض صاحب جہاں پر الیکشن لڑیں گے وہاں پاکستان مسلم لیگ کا پہلے کینڈیڈیٹ موجود ہے، نوانی صاحب جہاں سے الیکشن لڑیں گے وہاں پاکستان مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ موجود ہے، اون چودھری صاحب جہاں سے الیکشن لڑیں گے وہاں پر پاکستان مسلم لیگ کا پرانا کینڈیڈیٹ موجود ہے، اسی طرح نذیر چوہان صاحب جہاں سے الیکشن لڑیں گے وہاں پاکستان مسلم لیگ کا پرانا کینڈیڈیٹ لاہور کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ آگے پیچھے چلتے جائیں، اب لمبی ہو جائے گی پھر بات۔ یہ سارے بندے جو ہیں جب ان کو ٹکٹ جو ہے بعض ضمیر افراد کو ٹکٹ دیا جائے گا تو اس کا ریئیکشن آئے گا، ریئیکشن آئے گا تو پھر کام بگڑتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ جب کام بگڑتا ہوا نظر آئے گا
تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا. پاکستان تحریک انصاف جس کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی مکمل اور بھرپور کوشش کی گئی، جس طرح آروز نے جو اپنا احسن اقدام کیا، جو انہوں نے جاب ادا کی، اس کے متعلق جو عمیر نیازی صاحب ہیں جن کو توہین عدالت کا نوٹس ہوا تھا، جس طریقے سے جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا، پھر سپریم کورٹ کے اندر عمیر نیازی صاحب پر توہین عدالت لگا کہ آپ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو آروز کا کردار ہے وہ کھل کر اب سامنے آ گیا. اب موجود سپریم کورٹ کے اندر توہین عدالت والا بھی کیس لگا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی ایک پٹیشن ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر لگی ہوئی ہے. جو موجود جناب الیکشن کمیشن صاحب ہیں انہوں نے جو کچھ کام کیا اس کے متعلق، اور اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کے بندوں کے کاغذات جمع نہیں ہونے دیے جا رہے تھے، یہ سارے کام کرنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے اس وقت. جو کینڈیڈیٹ جنہوں نے کاغذات جمع کروائے، کل جب رات کو پاکستان تحریک انصاف نے تمام لوگوں کو کال کی تو پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی دفتر ہے اسلام آباد کے اندر، اس کے اندر 3 منزلہ بلڈنگ کے اندر ہاؤس فل تھا. تینوں گراؤنڈ جو ہیں وہ فل ہو گئے تھے کینڈیڈیٹس کے ساتھ. پھر اس کے بعد آج موجود عدلیہ کے اندر کل بھی اسی طرح ہوا اور آج بھی اسی طرح ہوا. تمام جو آروز کے فیصلے وہ کالعدم قرار دیے جا رہے ہیں. تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 85% نہ بلکہ 90% جو ہے لوگ وہ کلیئر ہو چکے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ان کے اوپر ابھی وہ کراس والی بات ابھی ہے، کچھ کی پینڈنگ جو ہے پڑی ہوئی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 90 سے لے کے 95% تک جو لوگ ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں. اس میں شاہ مود قریشی صاحب جو ہیں ان کے ملتان سے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں، لیکن اندرون سندھ سے ان کے جہاں ان کی پیری مریدی والا مسئلہ ہے وہاں سے وہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے منظور ہو گئے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے سندھ کی الیکشن ٹریبیونل اس سے رابطہ کیا تو اس کے اوپر جو وہاں کے جج صاحب تھے جنہوں نے یہ سارے معاملات ہینڈل کیے، عدنان عبد الکریم صاحب جو ہے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے آروز کے متعلق، اور جو کچھ پھر انہوں نے کہا کہ دوسرے جو لوگ شکایات لے کے آئے تھے ان کو کہا کہ جاؤ بابا اپنا الیکشن لڑو. انہوں نے تمام لوگوں کے کاغذات جو مسترد کیے گئے تھے ان کو اجازت نامہ دیا. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پارلیمانی اجلاس یعنی کور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ٹکٹوں کے معاملے کے اندر. اب پاکستان تحریک انصاف جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب نے آج سے 2 دن پہلے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم 3 یا 4 دن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے تمام ٹکٹ ہولڈر جو ہیں ان کے متعلق جو فیصلہ کر لیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت جو لوگ ہیں وہ تقریباً 7,000 کے قریب لوگ ہیں جن کے جو صوبائی اور قومی کی اگر جمع تفریق کی جائے تو 7,000 کے قریب لوگ ہیں جن کے پاس جو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. ایک وقت تھا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخالف پارٹی ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ سمجھ لیں پی ڈی ایم کی ہیڈ جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے انتظار کریں گے کہ کوئی آئے اور ٹکٹ لے لے. لیکن اب جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں وہ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس گنجائش نہیں ہے ٹکٹیں دینے کی. اسی وجہ سے نواز شریف صاحب انہوں نے کہیں اور سے کاغذات جمع کروائے ہیں. مری کی طرف سے مریم نواز صاحبہ جو سرگودا گئی ہیں، وہاں پر جو آپ پچھلا الیکشن ہوا تھا جب 18 کا الیکشن ہوا تھا وہاں ایک جگہ پر ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ 1500 ووٹ تھے، لیکن جب رزلٹ آیا تو وہاں پر 7,000 ووٹ نکلے تھے. اس لیے مریم نواز صاحبہ نے وہ والا علاقہ جو ہے وہ مختص کیا اپنے لیے. اب باقی جو تیاریاں وہ علیحدہ ہیں. اب اندازہ کر لگیں جہاں ووٹ 1500 مردوں نے ووٹ ڈالا یا زندوں نے ووٹ ڈالا، لیکن وہاں پر ووٹ نکلے جی 7,000 ووٹ نکلا ہے. 1500 کی آبادی 1500 ووٹ 7,000 ووٹ وہ پڑ گئے جناب. تو یہ صورتحال ہے جی ابھی تک کی کہ پاکستان مسلم لیگ اللہ تعالی کی طرف سے گرفت کے اندر ہے. یہ جو کام کرے گی اس کو اثرات الٹ ہی نظر آنے ہیں. میں اس کے متعلق مخالفت نہیں اس کی کر رہا، لیکن آپ جو یہ قدم اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بیک فائر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو فیصلہ ساز ہیں وہ جو فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بھی بیک فائر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کاغذات چھینے گئے، بندے مارے گئے، بندے توڑے گئے، بندے اغوا کیے گئے، سارا کوئی عورتوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا یہ سارا کچھ کیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ لائنوں کے اندر لگے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں، ہمیں ٹکٹ دے دیں. 12th مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب سمجھے گا نا، وہ اتنا ڈرپوک آدمی وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں اب نیلسن منڈیلا کہ اب میں چیز دوں. ایسے ہونا نہیں لگا، کیونکہ ایک اور امپائر ہے مالک یوم الدین، وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے.
آپ جو مرضی کر لیں، میچ آپ نے ہارنا ہے.